شلوم ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں پاسٹر سرفراز بہرام کا سلام۔ جتنے آپ ہمارے ٹی وی کو اس وقت جوائن کر رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ہمارے ٹی وی کو بڑا سراہتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم آج 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تمام پاکستان میں، 14 اگست کی خوشیوں میں پاکستانی پرزور طریقے سے سرگرم ہیں اور اس کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، ان خوشیوں کو خوب شان طریقے سے منائیں۔ اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں پاسٹر پرویز بھٹی صاحب کو بلایا ہے، اور ہم جب بھی ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں وہ آتے ہیں۔ ہماری ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں پرویز بھٹی صاحب، اور ہمیں اپنی زبردست باتوں سے اور اس کو ہمیشہ اس کی بڑھوتی کے لیے ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان ریلوے میں وہ ایک اعلیٰ پوسٹ پر جاب بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، اور خداوند نے اپنے بندہ کو بڑی برکت دی ہے۔ آج 14 اگست کے تعلق سے پاکستان میں مسیحوں کا جو کردار ہے، پاکستان کی قربانیاں، پاکستان کے مسیحوں کی جو قربانیاں ہیں، پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کی ترقی میں جو ابھی تک مسیح کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آج شام ہم بات کریں گے۔ سرفراز صاحب، ایک بار پھر میں دل کی گرہ سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر ایک مجھے موقع دیا کہ ہم مل کر بیٹھ سکیں اور مسیحوں کے کردار کو پھر سے اجاگر کر سکیں اور ریمائنڈ کر سکیں۔ تھینک یو پرویز بھٹی صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ آج ہم دیکھیں گے، چند باتوں پر غور کریں گے کہ پاکستان کی تحریک آزادی میں مسیحوں کا جو کردار ہے وہ کیا تھا۔ ویسے تو ہم مینورٹی یہاں پہ گنے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے مسیحوں نے پاکستان بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تحریک آزادی میں پاکستان کے مسیحوں کا کیا کردار تھا۔ خون مسیحوں کا شامل ہے پاکستان کی بنیادوں میں۔ کیا بات ہے! خون مسیحوں کا شامل ہے پاکستان کی بنیادوں میں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے جب نئے پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا، ایک مسلم ریاست کا خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کے لیے جب سلسلہ شروع ہوا، 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنائی جائے گی جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور وہاں وہ مسلمان اپنے مذہب، رنگ و نسل، قوم، کردار کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں گے، کیونکہ ان ہندوؤں کے مطابق ہندوؤں کا طرز عمل، ان کا رنگ و نسل، ان کا مذہب، طور طریقے علیحدہ تھے۔ اس لیے ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ گزر بسر کرنا مشکل تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک 2 قومی نظریہ پیش کیا، وہ یہ تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ان کو علیحدہ کیا جائے اور ایک مسلم ریاست بنائی جائے، جس کو انہوں نے 23 مارچ 1940 میں پیش کیا۔ اس 2 قومی نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے اور حصول پاکستان کے لیے، یعنی کہ پاکستان کے لیے بھی پاکستان مسلم لیگ ابھر کر سامنے آئی، اور اس بڑی جماعت کی قیادت جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ مسیحوں کی 5 بڑی جماعتوں نے کیتھولک ایسوسی ایشن، آل انڈین کرسچین لیگ، آل انڈین ایسوسی ایشن، جوائنٹ کرسچین بورڈ اور آل انڈین کرسچین ایسوسی ایشن نے بڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا، کیونکہ ان جماعتوں اور کرسچین لیڈرز کا خیال تھا کہ قائد اعظم، بلکہ جانتے تھے کہ قائد اعظم ایک سیکولر لیڈر ہیں اور ہندوؤں کو ایک تنگ نظر اور ذات پات کو پروان چڑھانے والی قوم سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے نہرو رپورٹ کو رد کیا اور قائد اعظم کے 14 نکات پروگرام کو ویلکم کہا اور پرزور حمایت کی۔ حالانکہ بہت سے مسلم لیگ علماء نے اس 14 نکاتی پروگرام کی جو مسلم لیگ نے پیش کیے تھے مخالفت کی تھی، لیکن مسیحوں نے بڑھ چڑھ کر اس کی حمایت کی، پرزور طریقے سے حمایت کی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے بہت حصہ لیا۔ اب 19 نومبر 1943 میں لائل پور میں کنگز گارڈن میں ایک پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ مسیحوں نے ایک جلسہ منعقد کرایا جس میں مسلم لیگ، قائد اعظم اور دوسرے لیڈر کو پرزور طریقے سے ان کا استقبال کیا، شاندار طریقے سے ان کو ویلکم کہا۔
پھر نیکسٹ ڈے 20 نومبر 1943 میں یہ لاہور میں ایک پھر جلسہ منعقد ہوا جو لارج ہال لورنگ میں منعقد ہوا. اس میں بھی انہوں نے محترم قائد اعظم کو ویلکم کہا. بہت سے اور دوسرے مسیحی لیڈروں نے بھی اس میں شرکت کی. اس موقع پر قائد اعظم نے کہا کہ ہم مسیحیوں کی خدمات کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے, کبھی نہیں بھول سکتے, اور مسیحیوں کو اپنی عبادت گاہوں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہوگا, اور ہر فیلڈ اور پاکستان میں ہر فیلڈ میں ان کو ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے, برابری کے کیے جائیں گے. ایک مسیحی جرنلسٹ فضل الدین نے روزنامہ کے انقلاب میں لکھا کہ پاکستان کا قیام براعظم ایشیا کے لیے خوش آئند ہے. انہوں نے چودھری رحمت علی, جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا, کے ساتھ مل کر کہا کہ قیام پاکستان خدا کی آواز ہے. زبردست. پاکستان از دا وائس آف گاڈ. اس نام سے انہوں نے اپنے اخبارات میں لکھا. پھر المختصر تحریک پاکستان میں مسیحیوں نے, مسیحی لیڈرز نے, مسیحی سیاسی جماعتوں نے اہم کردار ادا کیا اور قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا, اور آخرکار پاکستان حاصل کر کے دم لیا. زبردست. اچھا, جس جگہ ہم لاہور میں رہتے ہیں اور پنجاب میں جو اکثریت ہے, مسیحیوں کی جو زیادہ اکثریت ہے وہ پنجاب میں بستی ہے, تو اس کو ڈیوائیڈ کرنے میں جو پنجاب میں آدھا پنجاب ہندوستان میں چلا گیا, آدھا پنجاب پاکستان میں آیا, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب از دا پاکستان, اور یہاں پہ جو ہے ایک بڑی اکثریت مسیحیوں کی پاکستان میں جو رہتی ہے وہ پنجاب میں رہتی ہے. تو اس کی تقسیم میں کرسچنز کا کیا کردار تھا؟ سرفراز صاحب, آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ پنجاب کی تقسیم میں مسیحیوں کا کیا کردار تھا. بات کرتے ہیں سب سے پہلے جناب دیوان بہادر ایس پی سنگھا, جو ایک منجے ہوئے مسیحی لیڈر تھے, سیاستدان تھے, اور وہ پنجاب اسمبلی کے اس وقت اسپیکر بھی تھے جب یہ بات چل رہی تھی. 23 جون 1947 کو جب پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا, جس اجلاس میں اس کے متعلق ووٹنگ ہونی تھی کہ پنجاب پاکستان کو دیا جائے یا انڈیا کو دیا جائے, تو سنگھا صاحب کی رہائش گاہ جو ڈیوس روڈ پر ہے, دو اور مسیحی لیڈر فضل الہی اور چودھری سسل گیبن, جو سسل چودھری جو ہمارے فلائٹ لیفٹیننٹ تھے, ان کے والد صاحب تھے, انہوں نے حصہ لیا. جب انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ جب صبح الیکشن ہوگا تو ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے, ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے. اور جب اگلی صبح جب ووٹ دینے کے لیے اسمبلی ہال آ رہے تھے, تو اسمبلی ہال کے سٹیپس پہ ایک سکھ اکالی دال کی پارٹی کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے کرپان ننگی نکال کر دھمکی دی کہ جس نے ہمارے خلاف ووٹ دیا اس کی خیر نہیں ہے, ہم خون خرابہ کریں گے. بہادر سنگھا صاحب نے بڑی دلیری سے اور خوبصورت طریقے سے جواب دیا اور اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, ڈو واٹ ایور یو وانٹ. بڑی ہنگامہ رائی ہوئی, لیکن بعد میں اس بات کو ٹھنڈا کر دیا گیا. جب ووٹ کاسٹ ہوئے تو انڈیا کے حق میں 88 ووٹ تھے اور پاکستان کے حق میں 91 ووٹ تھے. کیا بات. یہ تینوں ووٹ وہی تھے جو کرسچن مسیحی لیڈروں نے ڈالے تھے. تینوں تھے ایس پی سنگھا صاحب, فضل الہی صاحب اور چودھری سسل گیبن صاحب. زبردست. یہ تینوں ووٹوں کی برتری ملی پاکستان کو, اور پنجاب کا جو حصہ یہ ہے یہ پاکستان میں شامل کر دیا گیا, بالخصوص لاہور, یہ سارے علاقے پاکستان میں شامل کر دیے گئے. اب جب اس کی ایک بورڈ مقرر ہوا, جس بورڈ کا نام تھا باؤنڈری کمیشن, جس نے اس پورے علاقے کی ڈیمارکیشن کرنی تھی, حد بندی کرنی تھی, تو تمام کرسچن لیڈرز ایس پی سنگھا صاحب کی رہنمائی میں اس بورڈ کو ملے اور اپنے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائیں کہ جن علاقوں میں مسیحیوں کی اکثریت ہے وہ بھی مسلم اکثریت گنی جائے, وہ عیسائی نہیں ہے بلکہ وہ بھی مسلم اکثریت میں شامل کیے جائیں اور وہ علاقے پاکستان میں شامل کیے جائیں. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا بھی
ہمیں بھی مسلمان تصور کیا جائے، جی جی ہم آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں میں شامل ہوں گے، ہمیں بھی اس آبادی میں کاؤنٹ کیا جائے، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی۔ پھر اتنی کوششوں کے باوجود پنجاب بالخصوص لاہور کو پاکستان میں شامل کیا گیا، اور ایک مسیحی لیڈر جوشوا فضل الدین نے، جو ایک جرنلسٹ تھا، آل انڈین کانگریس کو آگاہ کیا اخباروں کے ذریعے کہ اگر پٹھان کوٹ اور گرداسپور کو پنجاب میں شامل نہ کیا گیا تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کرسچنز لیڈرز نے انڈین کانگریس کو دھمکیاں دی۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد ایس پی سنگھا صاحب کو پنجاب اسمبلی کے پہلے سپیکر منتخب کیا گیا، وہ پہلے سپیکر بنے، لیکن 1949 میں ایک اور قرارداد پیش ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک مسیحی رہنما مسلمانوں پر کیسے حکومت کر سکتا ہے۔ وہی تنگ نظری جس کا ہندوؤں سے ڈر تھا، وہی تنگ نظری پھر ہمارے مسلم لیڈرز نے دکھا دی، اور سنگھا صاحب کو اس پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی تمام اقلیتیں پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک پاکستان کی فیور میں ہمیشہ رہی ہیں، اور پاکستان کے لیے ہماری دعائیں، پاکستان کے لیے ہماری قربانیاں گراں قدر ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے، تمام نہیں، بہت سے تنگ نظر جو ہمارے یہاں کے لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ اس کی نفی کرتے ہیں اور نفی کرتے آئے ہیں، اور ہمیشہ مسیحوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جی بٹ صاحب، اب بات کرتے ہیں 1965 اور 1971 کی جنگ کے حوالے سے کہ اس میں ہمارے مسیحی جو یہ اپنا افواج میں شامل تھے، فورسز میں شامل تھے، انہوں نے کیا کردار کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام مسیحی ہیروز کو تو نہ مسلم ہسٹری میں شامل کیا گیا، نہ ہمارے مسیحی لکھاریوں نے اس پہ کچھ لکھا، اور نہ ہی مسیحی تعلیمی اداروں میں اس کے متعلق کچھ بتایا گیا، بچوں کو، اور جو کچھ تھا بھی شامل اس کو بھی ریموو کر دیا گیا۔ اس کو بھی کاٹ دیا گیا۔ آپ پانڈو کے محاذ کی لڑائی کا اگر تذکرہ کریں اس کو تو سب جانتے ہیں کہ پانڈو کے محاذ پہ کیا ہوا۔ کلپترا کی پہاڑی کو فتح کرتے ہوئے کیپٹن سرور شہید ہوئے اور ان کو نشان حاضر ملا، لیکن جو اصل اس کا ہیرو تھا اس کو سارے بھول گئے۔ جی جس نے جھنڈا لگایا تھا وہاں پہ اس پہاڑی پہ جس نے پاکستان کا سبز پرچم لہرایا تھا اس کو سارے بھول گئے تھے۔ وہ تھے لاس رینک یعقوب مسیح۔ دشمن کی گولیوں سے جسم چھلنی تھا، جسم خون میں لطبت تھا، سارا خون جسم سے نکل چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے سبز حلالی پرچم کو کلوپترا کی پہاڑی پر لہرا کر اس کے سائے تلے جام شہادت نوش فرمایا۔ اصلی تو یہ ہیں جس نے پرچم لہرایا اور اس کے سائے تلے جان دے دی۔ پھر آپ اسکواڈرن لیڈر پیٹر چشتی کو دیکھیں، 1965 کی جنگ میں شریک رہے، اور جب 1971 کی جنگ ہوئی تو پیٹر چشتی پی آئی میں ڈیپوٹیشن پر تھے، چھوڑ کر وطن واپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں آگے۔ کراچی بیس پر حملے کا خطرہ تھا اور اس کو روکنا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جام نگر جو ایئرپورٹ ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور اس کو تباہ برباد کرنا خطرے سے کم نہیں تھا، اور اس مشن کا نام رکھا مارو یا مر جاؤ۔ مارو یا مر جاؤ، واپسی کے چانسز نیل تھے۔ اس مشن کو جب یہ کہا گیا کہ کون جائے گا تو پیٹر چشتی نے کہا، خوبصورت جواب سنیں، اس نے کہا اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اسی دن کا مجھے انتظار تھا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جب اس نے کہا مجھے تو اسی دن کا انتظار تھا۔ اس مشن کے دوران اسکواڈرن لیڈر پیٹر چشتی وطن عزیز پر قربان ہو گئے اور ان کا جسد خاکی نہ ملا۔ 1965 کی جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ طور پہ ونگ کمانڈر مارون لیزلے مڈل کوٹ کو یاد کرتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ کے طور پہ کراچی میں تعینات تھے، پوسٹ تھے، اور دشمن نے جب کراچی کو حملہ کیا تو انہیں دشمن کے 2 جہاز مار گرائے۔ ان کو شہریوں کی طرف سے کراچی کے محافظ کا خطاب ملا، 2 مرتبہ سارا جرد ملا۔ اتفاق کی بات دیکھیں کہ 1965 کی جنگ میں جس مشن پر پیٹر چشتی نے جام شہادت نوش فرمایا،
1971 کی جنگ میں وہی مشن تھا اور جام نگر کے ایئرپورٹ کو تباہ کرنے کی بات تھی، اور مشن کا وہی نام تھا مارو یا مر جاؤ۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون جائے گا؟ مارول لیزلے نے خود کو والنٹرلی پیش کیا کہ اس مشن پر میں جاؤں گا، حالانکہ مشن کے پر واپسی کے کوئی چانس نہیں تھے۔ تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا اور مارول لیزلے نے اس کال پر لبیک کہا، اور حالانکہ وہ اردن میں ایئر فورس میں کام کر رہے تھے اور جو عرب جنگ تھی اصل کے خلاف اس میں حصہ لے رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کیا، خود کو پیش کیا کہ میں جاؤں گا کیونکہ مجھے بھی اسی دن کا انتظار ہے۔ پھر وہ گیا، کامیاب حملہ کرنے کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو دشمن کے 2 مگ نے ان پر حملہ کر دیا، اور ایک میزائل اس کو ایسا لگا کہ وہ بھی ایک اور پاکستانی مسیحی بیٹا اپنے وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ یہ ہے ان کا جو بے خون دل دے کر لکھاریں گے رخے بھر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اپنی جان دے کر بھی اپنے وطن عزیز کی حفاظت کی اور اپنے وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب اس کی شہادت ہوئی تو اردن کے شاہ حسین جو اس کے بڑے مترف تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ اس جسے خاکی کو آپ نے پرچم سرز اپنے پاکستانی پرچم میں لپیٹنا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے جب اس کو دفن کیا جائے اس کے سر کے نیچے اردن کا جھنڈا بھی قومی جھنڈا پرچم بھی رکھ دیا جائے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ ان کا بھی کی طرح جیسے خاکی نہ مل سکا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ دانیال کا ذکر کرتے ہیں، جب مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو دانیال عزیز نے والنٹرلی رضاکارانہ طور پر مشرقی پاکستان لے گئے۔ 13 دسمبر کی صبح ایک مشن کے جب واپس آئے ناشتہ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ دشمن نے 31 پنجاب پلٹون پر حملہ کر دیا۔ ناشتہ چھوڑ کر نکل پڑے، ساتھیوں کو بچانے کے نکلے اور دشمن کے گھیرے میں آ گئے، گولیوں سے سینہ چھلنی ہو گیا، ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ تو جب آپریشن کے دوران ڈاکٹر نے گولیاں نکالی تو انہوں نے کیا خوبصورت بات کی، اب زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، انہوں نے کہا یہ گولیاں نہیں ہیں، یہ میرے تمغے ہیں، یہ تمغے میری ماں کو پہنچا دینا، اور پھر خود جام شہادت نوش کر لیا۔ کیپٹن ہال ولسن 1971 میں چھم کی پوسٹ پہ تھے، زخمی ہوئے اور وطن عزیز پر قربان ہو گئے۔ روایت یہ ہے کہ جب وہ خود اس کی زندگی خطرے میں تھی، مر رہا تھا، لیکن فکر کیا تھا کہ میرا پاکستان سلامت رہے، پاکستان کی حفاظت کا مرد دم تک بھی فکر تھا۔ سرسا چودھری کو لے لیں جس کو ہم وار ہیرو کہتے ہیں کہ اس نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں شہید کیا ہے، اور 1971 کی جنگ میں دشمن نے ان کا جہاز ڈیمیج کر دیا۔ وہ قوم کا بچہ، پاکستانی بچہ اپنے ڈیمیج جہاز کے ساتھ سرگودا بیس پہ واپس آ گیا، اور پھر جس جگہ پہ اس کا جہاز دشمنوں نے ڈیمیج کیا تھا وہیں اسی جگہ پہ دشمن کا ایک اور جہاز مار کرایا۔ اس کی خدمات میں ستارہ جرت، تمغہ جرت اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اس کو دیا گیا۔ سرسا چودھری خیر بعد میں بھی سینٹ اینتھنی اسکول پر پرنسپل رہے اور بڑی دیر خدمت کرتے رہے، آخر اپنا 1912 میں وہ اپنے خالق کی جا ملے۔ میجر جنرل ایرک کو لے لیں، وہ وائس ایئر مارشل ایرک گورڈن ہال ان کا نام تھا۔ جب 1965 کی جنگ میں پاکستان کے تمام جنگی طیارے ختم ہو گئے تو فکر تھا اب کریں کیا، تو اس نے ایک بہت بڑی پرپوزل دی کہ جو ہمارے C-130 طیارے ہیں جو مسافر طیارے ہیں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب نے کہا یہ ناممکن کام ہے، اس کو ہم طیارے کو کیسے کریں گے؟ اس نے خود اس میں بم لوڈ کیے اور گئے، اڑا کے لے گئے دشمن کے علاقوں میں، بم گرا کے واپس آ گئے۔ اس کی خدمت پہ ان کو حلال جرت، ستارہ جرت اور حلال امتیاز کا اجازت سے نوازا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے، 45 پولینڈ سے افسران آئے تھے پاکستان کی ایئر فورس کو ٹریننگ کے لیے۔ ان میں ایک تھا جوزف ٹورس جو پاکستان میں رک گئے اور پاکستان کی شہریت لے لی۔ اس نے اگر اس کی کارکردگی کو، اس کے کاموں کو اجاگر کیا جائے، بولا جائے تو اس کے لیے ایک اور سیشن چاہیے۔ اس نے اتنے اچھے کام کیے تھے
पाकिस्तानी फोर्स ने, उसको भी फिर सतारा खिदमत, सतारा कैद आज़म, इम्तियाज़ अब्दुल सलाम वगैरह के अज़ाज़ा से नवाजा गया। अब सोचने की बात यह है, मातरे वतन पर कुर्बान होने वाले इन हीरोज़ को हम भूलते जा रहे हैं, बल्कि भूल चुके हैं। और मेरे ख्याल में मुतालिया पाकिस्तान स्टडी जो है, इनकी खिदमत के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमने इन हीरो को बुला दिया गया है। और कर्नेलियस का भी जिक्र करूंगा मैं, जो कि हमारे पहले जो थे चीफ जस्टिस, वो नेक्स्ट सेशन में जो हम अदर शोबाजात में, जैसे हमारा ये तालीम है, मेडिकल है, इन शोबाजात में जिन हमारी हीरोज़ ने खिदमत की है, उनको हम नेक्स्ट सेशन में उनको भी उजागर करेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है। आखिर में ये कहूँगा, जब भी गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, जब भी गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझको ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। फिर भी हमको ये हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम भाई कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, आपका पाकिस्तान नहीं है, आपका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की बुनियादों में हमारा भी खून शामिल है, हमारा खून शामिल है। हमारे बाजुदाद भी इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कटे गए हैं, अपनी जायदादें इंडिया में छोड़ के आए हुए हैं। मेरे खुद दादियाल जो थे गुरदासपुर में थे, वहाँ उनकी ज़मीनें थी, वो भी छोड़ के पाकिस्तान में चले आए, क्योंकि हमको ये लगा था कि ये पाकिस्तान जो है ये एक सेकुलर स्टेट होगी, इसमें तंग नजरी नहीं होगी, मजहबी जंग नहीं होगी, बल्कि हमें भी पूरी आज़ादी होगी, बराबरी का हक होगा, आज़ादी का होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तंग नज़र होते गए, और हम मसीही लोग भी आफ्टर ऑल पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए। आपके वही दीवान SP सिंघा साहब भी, वो भी पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए और पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ऐसे बहुत से अभी भी हमारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़ने को पर मजबूर हुए हैं। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, बल्कि उनके लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। यहाँ पे जो बड़ी जॉब्स के दरवाजे हैं वो तंग कर दी गई हैं, और बहुत सारी मुश्किलें परेशानियाँ हैं। तो भी इन तमाम तर बातों के बावजूद हम पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से जो हमारी मोहब्बत है वो इंतहाई दर्जा की है। और आपने सुना कि पाकिस्तान में मसीहों का जो एक बहुत किरदार है, और आज भी पाकिस्तान में बहुत से मसीह टीचर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज और तमाम कातबे फ़िक्र के जो मसीह हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में सरगर्म हैं। आखिर में हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं और दिल की गहराई से खुदा से दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, शाद रहे, और खुदा से दुआ है कि इसकी सरहदों पे उसके आछी रथ, उसके फरिश्तगान पैराजन रहें, ताकि कोई भी हमारे मुल्क पाकिस्तान को मेरी नज़र से ना देख सके। आखिर में नारा मांगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हालेलुया।